اللہ کریم نے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کتنا اعلیٰ منصب، اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ چند صدیاں پہلے ایک انگریز سیاستدان گزرا ہے۔ علماء کہتے ہیں فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی فضائل کا اعتراف کرے۔ اپنے تو تعریف کریں گے، اپنے تو مناقب بیان کریں گے، اپنے تو فضائل بیان کریں گے، مگر دشمن اگر تعریف کرے تو پھر یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ چند صدیاں پہلے ایک سیاستدان گزرا ہے، انگریز تھا، بہت بڑا ذہین تھا۔ اس نے ایک سرچ کی، اپنے دوستوں کو جمع کیا، ایک میٹنگ رکھی، سیاستدانوں کو جمع کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں مشرق سے مغرب تک فاصلہ کتنا ہے اس کی چھان بین کروں گا، تحقیق کروں گا، اور شمال سے جنوب تک فاصلہ کتنا ہے اس کی چھان بین کروں گا، تحقیق کروں گا، اور پھر اس کو میں اپنی کتاب میں لکھ کر آگے بیان کروں گا۔ تیسری چیز اس نے کہا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، تحقیق کر کے میں اس کو بھی اپنی کتاب میں ڈالوں گا، تاکہ جب تک یہ انسانیت رہے تو میری کتاب پڑھ کر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب جتنے بھی سائنسدان اس کی میٹنگ میں آئے، سب نے کہا ٹھیک ہے، کام تو بہت مشکل ہے، مشرق سے مغرب تک فاصلہ کتنا ہے، دنیا تو گول ہے، حد ہی نہیں ہے اس کی، کنارہ ہی نہیں ہے، حالانکہ حد ہے، کنارہ بھی ہے، لیکن ہر ایک وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ تو کہا مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ، شمال سے جنوب تک کا فاصلہ، اور زمین سے آسمان تک، پہلے آسمان تک کا فاصلہ، ان تین باتوں کی میں تحقیق کروں گا، اور تحقیق کرنے کے بعد اسے اپنی کتاب میں شائع کر کے انسانوں کو عطا کروں گا، تاکہ لوگ میری اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ جب یہ بات پھیلی اور اس بات کی شہرت ہوئی کہ یہ تحقیق کر رہا ہے، تو ایک عالم کے پاس یہ بات پہنچی۔ اس عالم نے سفر کیا اور اس انگریز سیاستدان کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا کہ تم اگر یہ تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کئی سال لگیں گے، مگر تم تحقیق مکمل نہیں کر پاؤ گے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے تم طے ہی نہیں کر سکتے، حد بندی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں کروں گا۔ کہا آپ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں آسان حل دیتا ہوں، اگر یہ حل اپنا لو تو تمہاری تحقیق میں کئی سال نہیں، چند گھنٹوں میں تمہاری تحقیق مکمل ہو جائے گی۔ کہا وہ کیسے؟ انگریز تھا، غیر مسلم تھا، مگر اس عالم دین نے کہا تم ایسا کرو، مولا مشکل کشا شیر خدا علی جو المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کو ایک دفعہ پڑھ لو، اس کو پڑھنے کے بعد تم خود ہی فیصلہ کرو گے کہ مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان کا فاصلہ کتنا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کئی تحقیقات کا مجموعہ تمہیں مولا مشکل کشا کی اس کتاب میں مل جائے گا۔ پہلے تو نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں کرتا۔ اس نے 1000 دوستوں کو 1000 خط لکھے، اس وقت کے 1000 سائنسدانوں کو 1000 خط لکھے، اور کہا کہ مجھے اس خط کا جواب چاہیے۔ 2 سال گزر گئے، جواب نہیں آیا۔ 5 سال کی تحقیق کی اس نے، 5 سال خط کو آنے میں لگے۔ ظاہری بات ہے آج کا دور تو نہیں تھا، خط لے کر جاتے تھے، پھر مہینے لگتے تھے، پھر لے کر آتے تھے۔ تو تحقیق کرتے 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 5 سال گزر گئے، مگر اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ مجبور ہوا، اب اس عالم کو بلوایا، کہا کہ یہ جو مولا مشکل کشا کی کتاب ہے نا، یہ تو عربی میں ہے، مجھے عربی آتی نہیں، میں تو انگریز ہوں، آپ ایسا کریں اس کا ترجمہ مجھے انگلش میں کر کے دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم خود انگریز ہو تو اس کا ترجمہ کرو۔ اب ایک دوسرے سیاستدان کو بلایا گیا، اب وہ عالم عربی پڑھتے، اس کا ترجمہ کرتے، اور وہ دوسرا سیاستدان جو انگریز تھا اس کا ترجمہ انگریزی میں کرتا۔ کرتے 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 اب یہ عربی سے انگریزی میں اس کتاب کو تبدیل کیا گیا۔ جب کتاب مکمل ہوئی تو اب یہی کتاب نہج البلاغہ آج بھی مل جاتی ہے،
یہی کتاب اس انگریز کے سامنے پیش کی گئی جو ہزاروں سائنسدانوں کا بھی بڑا سائنسدان تھا. جب اس کے پاس یہ کتاب آئی اور اس نے یہ کتاب پڑھا، اب جو دوستوں کو خط لکھا تھا سائنسدانوں کو، 1000 سائنسدانوں کو، وہ بھی خطوط واپس آنا شروع ہوئے. 1000 خط اس کے سامنے موجود ہیں. اب اس نے مولا مشکل کشا کی کتاب کو سامنے رکھا، ان خطوط کو سامنے رکھا، اور اب خط کو پڑھتا، پھر مولا مشکل کشا کی کتاب کو پڑھتا، پھر خط پڑھتا، پھر آپ کی کتاب کو پڑھتا، خط پڑھتا، آپ کی کتاب کو پڑھتا. پڑھتے 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 جب تھک ہار گیا تو تمام خطوط کو علیحدہ رکھا، ان کو الگ کیا. اب اس نے مولا مشکل کشا کی کتاب کو پڑھا. اب جیسے اس نے کتاب مکمل کی، کئی چند گھنٹے لگے، 5 سال کی تحقیق کرتا رہا مگر تحقیق پوری نہ ہوئی. 1000 خط لکھے، 1000 خطوط کا جواب آیا، تب بھی فیصلہ نہیں کر پایا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. لیکن جب مولا مشکل کشا کی کتاب نہج البلاغہ کو عربی سے انگلش میں تبدیل کروا کر اب جب سامنے رکھ کر اس کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اس نے اس کا خلاصہ لکھا. اور خلاصہ لکھنے میں اس کی جو پوائنٹ تھے، ان پوائنٹ میں جو اس نے بیان کیا، وہ کمال کی بات یہ تھی، اس نے پھر میٹنگ رکھی اور ان 1000 سائنسدانوں کو جمع کیا، اور بلانے کے بعد اس نے اعلان کیا، کہا 5 سال کی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تم نے جن خطوط کا مجھے جواب دیا اس میں تسلی بھر جواب نہیں تھا، لیکن جب میں نے ایک مسلمان مولا علی کی اس کتاب کو پڑھا، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا. میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ جب جس نے یہ کتاب لکھی ہے، یا تو وہ خود کائنات بنانے والی ذات مبارکہ ہے، یا جس نے اس کتاب کو لکھا مسلمانوں کے خداؤں نے جب کائنات کو بنایا تھا تو یہ لکھنے والی ذات اس وقت بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں موجود تھی، اور رب کریم نے اس پاکیزہ ہستی کے سامنے کائنات کو پیدا فرما دیا. یہ کتاب لکھنے والا یا تو خود خدا ہے، اور اگر یہ خدا نہیں ہے تو فرمایا پھر یہ وہ ہو سکتا ہے کہ جب رب کریم نے کائنات کو بنایا تو یہ کتاب لکھنے والے مولا مشکل کشا موجود تھے. اس کتاب کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے مولا مشکل کشا کے سامنے کائنات بنتی گئی اور آپ اس کو دیکھ دیکھ کر تحریر فرماتے ہیں. مولا علی خدا تو نہیں ہے، خدا لکھنے سے پاک ہے، تو فرمایا اللہ تو نہیں ہو سکتا، مگر ثابت کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اس مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے یہ کتاب لکھی، ایسا لگتا ہے جیسے کائنات ان کے سامنے بنائی گئی ہے. حالانکہ یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے. کائنات ایسے سامنے بنائی گئی. مطلب کیا تھا؟ اللہ کریم نے مولا مشکل کشا کو پوری کائنات کا علم عطا فرما دیا. تبھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علم کی خیرات جس کو لینی ہے فرمایا وہ میرے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں. آئیے مل کر آپ بھی پڑھ لیجئے. یہ شان ہے میرے مولا کی، شان ہے میرے مولا کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے میرے مولا کی، شان ہے میرے مولا کی. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا،
ہوگا یہ شان ہے میرے مولا کی